السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اللہ خان وعدہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور آپ کو خبر دیں، پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 خواتین جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ملتان کی تحصیل شجاباد میں گھر کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ لیا کے علاقے کروڑ لال عیسن میں بارش سے مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بھکر کی تحصیل منکیرا کے نواحی علاقے سادوالا میں گھر کی دیوار گرنے سے خاتون ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ اٹک میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ چکوال میں بارش کے باعث چھتیں گرنے کے 3 واقعات پیش آئے، جن میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 6 افراد زخمی ہو گئے۔ خوشاب کے علاقے نورپور تھل میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ اٹک میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ابر رحمت زحمت بن گئی، شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، رپورٹ کریں گے عبدالوحید۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع اٹک میں بھی ابر رحمت کھل کر برسا۔ گزشتہ روز سے جاری بارش کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور کھڑی فصلوں پر بھی بارش کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بعض مقامات پر ابر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گیا۔ نواحی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کھڑا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بارش کے پانی سے ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا۔ دوسری جانب بارش سے کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اٹک کے نوائی گاؤں شکردنا میں کچے مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے میاں بیوی سمیت بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ میں بارش کا کھڑا پانی شہری اپنی مدد آپ کے تحت نکالنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالوحید، سچ ٹی وی، اٹک۔ گزشتہ روز سے جاری بارش نے چکوال کی تحصیل کلرکار کے علاقے نورپور میں بھی تباہی مچا دی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، چھتیں گرنے سے مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب۔ چکوال کی تحصیل کلرکہار کے علاقے نورپور سیتی میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نورپور کے نالے میں طغیانی آنے سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے سیلابی پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور 50 کے قریب دکانوں میں بھی پانی آنے سے کافی مالی نقصان ہوا، جبکہ بارش سے پانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 چکوال کا آپریشن رات سے جاری ہے اور سینکڑوں افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائر عبدالستار احسانی نے نورپور سیتی میں ریلیف کیمپ بھی قائم کر دی اور اسسٹنٹ کمشنر کلرکہار خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بارش کے پانی سے گلیاں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں، جبکہ کئی گاڑیاں بارش کے پانی میں پھنس گئیں۔ چکوال میں بارش کے باعث مکانوں کی چھتیں اور دیوار گرنے کے مختلف واقعات میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 2 سگی بہنیں بھی جاں بحق ہوئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ کبیروالا میں بھی بارش نے ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے علی سرگانہ۔ گزشتہ روز سے تحصیل کبیروالا کے مختلف علاقوں میں وقفے سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے اب تک متعدد دیہی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ سڑکیں تالابوں میں تبدیل جبکہ گلیاں جوہڑ کے مناظر پیش کرنے لگیں۔ گلیوں میں پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی لٹکتی تاروں کو چھونے سے اب تک ایک نوجوان جان کی بازی ہار چکا ہے، جبکہ شدید بارشوں کے باعث متعدد گھروں کی چھتیں بھی گر گئیں، جس سے غریب محنت کش نہ صرف گھروں سے محروم ہوئے ہیں بلکہ عزیز و اقارب کے گھروں میں پناہ لینے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ نکاسی آب کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے، جس سے مزید گھر گرنے کے ساتھ ساتھ جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں نے مزید 3 روز تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان بتایا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے۔ ضلعی انتظامیہ شہری آبادیوں اور فوٹو سیشن تک محدود ہو چکی ہے۔ بارہا شکایات کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے دیہی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے، جس پر شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور تشہیر کی بھوکی ضلعی انتظامیہ کو تبدیل کر کے فرض شناس افسران تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں علی رضا سرگانہ، سچ نیوز کبیروالا۔ راجن پور، جامپور اور روجان میں حالیہ بارشوں کے باعث کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔
سیلاب سے کئی دیہات زیر آب آ گئے. مزید جانتے ہیں ملک توفیل کی اس رپورٹ میں. راجنپور جامپور رجحان میں حالیہ بارشوں سے شہر بھر میں جو گلیاں سڑکیں ہیں وہ تالاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں. کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں پر کئی روز سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق برساتی نالا خاص سلطان سے 50,000 کیوسیک سیلابی ریلا گزر رہا ہے. نالا چاچڑ سے 10,000 کیوسیک سیلابی پانی گزر رہا ہے. نالا سوری شمالی 5,000 کیوسیک، نالا سوری زنگی 8,000 اور نالا سوری جنوبی 6,000 کیوسیک سیلابی پانی گزر رہا ہے. برساتی ندی نالوں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام سرکاری محکموں اور ریسکیو کو الرٹ جاری کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر راجنپور تمام ندی نالوں کی مانیٹرنگ جاری ہے. کوئی سیلابی پانی نے بڑی تباہی مچا دی. سیلابی پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے موزاگن کا بند ٹوٹ گیا ہے. بند ٹوٹنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلات تباہ ہو گئی ہیں. رود کوئی کا سیلابی پانی زنگی، سوری، اورمان اور شاوالی کے ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہو گیا ہے. تحصیل انتظامیہ کی جانب سے نہ ہی اعلانات کیے گئے اور نہ ہی کوئی فلڈ وارننگ جاری کی گئی. کیمرہ مین ملک توفیل احمد کے ساتھ ساچی نیوز راجنپور. کمالیہ کے نوائی علاقے دریائے راوی کے کٹاؤ سے درجنوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. کئی مکانات تباہ ہو گئے. متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. دیکھتے ہیں غلام عباس کی یہ رپورٹ. کمالیہ کے نواحی علاقہ 58/3 ٹکڑا میں دریائے راوی کے زمینی کٹاؤ میں تیزی. دریائے راوی کے زمینی کٹاؤ میں تیزی سے درجنوں ایکڑ زرعی اراضی اور مکان دریا برد ہو گئے، جس کے باعث اہل علاقہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. دریائے راوی کے کٹاؤ سے مقامی آبادی روزگار اور سر چھپانے کی جگہ سے محروم ہو چکے ہیں. اس حوالے سے متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے بھوک اور موسمی سختیوں سے مر رہے ہیں، مگر کوئی بھی حکومتی نمائندہ پوچھنے تک نہیں آیا. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور MN ریاض فتیانہ سے فوری نوٹس لینے اور امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام عباس، سچ نیوز، کمالیہ. دریائے راوی اور چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سرائے سدو کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے. رپورٹ کریں گے علی رضا. سرائے سدو کے نواحی علاقوں میں طغیانی بارشوں سے دریائے راوی اور چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے یونین کونسل کنڈ سرگانے کے درجنوں دیہات اور آبادی میں پانی داخل ہو گیا، جس میں کچا کبیرہ، جہانہ میرالی، خودپور سندہ، چک نورن شاہ شامل ہیں. یونین کونسل کنڈ سرگانہ کی مین آبادی بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کیا گیا دریائے راوی سے بچاؤ کے لیے بند آج سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، جس سے کنڈ سرگانہ کی 11,000 پر مشتمل آبادی کو خطرہ لاحق ہو گیا، جبکہ کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا. شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع کر دی. شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ابھی تک ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی فلڈ کیمپ لگایا گیا اور نہ ہی پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. پانی میں پھنسے ہوئے دیہاتی نے بتایا راوی تے چناب دے فلڈ آون دی وجہ تو ساڈے کنڈ سرگانے دی 5,000 آبادی ہے. اساں حفاظتی بن چاڑے او ساڈا ٹرٹ گیا. اتنے ساڈیاں کھڑیاں فصلاں کپاہ، کمان، دھان، منی پکی کھلوتے، وہ ساری فصل ختم ہو گئی. پانی زیر آب کر دیتے. رقبہ ساڈا بھی تباہ ہو گیا. آبادی بھی ختم ہونے خطرے دی. حفاظتی اقدامات جڑے ہیں ساڈے اپنے خود دی ختم ہو گئے، بند ٹوٹ گئے. گورنمنٹ پنجاب نو سانو اپیل ہے ساڈی جلدی مدد کیتی جائے تے سانو بند دتا جائے. سیلاب سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کماد، کپاس، چاول، مکئی اور چارہ کی فصلیں زیر آب آ گئیں، جس سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. دریائے راوی کے کٹاؤ سے کئی سو ایکڑ رقبہ دریا برد ہو چکا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر آباد شیرازی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ دریائے راوی کے کٹاؤ سے کنڈ سرگانہ کی مین آبادی کو بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سپر بند تعمیر کیا جائے. کیمرہ مین رانا عدنان کے ساتھ سعید علی رضا نقوی، سچ نیوز، سرائے سدو. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں بلند ہونے سے احمد پور سیال کے 30 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. رپورٹ کریں گے تصور عباس. احمد پور سیال دریا چناب میں پانی کی سطح میں اضافے سے نیچے درجے کا سیلاب، جس کی وجہ سے 30 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. پانی کی بےرحم موجوں نے دھان، کماد، کپاس کی فصلوں کو تباہ کر دیا. متاثر علاقوں میں گڑھ مراجہ، سلطان باؤ، بستی انیشا، کچا پکا، بستی جنڈیر میں بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ علاقہ شدید متاثر ہوا. لوگوں نے اپنے مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی شروع کر دی. ریسکیو کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. علاقہ مکین امداد کے منتظر ہیں. کیمرہ مین محمد عباس کے ساتھ تصور سچ ٹی وی، امن پر سیال. کبیر والا کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی سے بیٹھ کے علاقوں میں رہائشی نقل مکانی پر مجبور ہیں. متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. مزید احوال بتا رہے ہیں عبد المجید باٹی.
میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کبیر والا کے نواحی علاقہ فاضل شاہ سے 1,70,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرنے کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے اور کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ان علاقوں کے رہائشی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ نشیبی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے خاندان کھلے آسمان تلے بغیر کسی سہولت کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تھلے پانی اتو بارش ہے، کدے ہوتے نوانا کوئی شاید کھاون پیون دی، بچے ساڈے نسی کھاونا پیونا ہے، بھوکے تو اسی بھی نہیں سے رہ سکتے۔ جو کوئی اللہ دا تارا پیارا تو ساڈی امداد کرے، سانو کوئی شاید ملی جاوے غریباں نوں۔ رات دا پانی آئے تے سانو کسے حکومت نے اعلان کیتا نہ کسے وسیبہ نے اعلان کیتا، اسی پانی دے وچ رات دا پانی آئے دیں اسی ایتھے بچن لے کے بانتے آ گئے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلے کی پیش کی اطلاع بھی نہیں دی گئی اور بالکل خطرہ امڑ آنے پر وہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ ہی ان علاقوں سے نکل پائے ہیں۔ فاضل شاہ اڈا بند ہے، بند کے اوپر بیٹھے ہیں، رات ریلا آیا ہے 1,70,000 کا۔ ہمیں ضلع انتظامیہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے ہماری مدد کی جائے، بہت زیادہ ہم بہت تنگ ہیں، ادھر کھانا وغیرہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء، خیمے اور مالی امداد مہیا کی جائے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے نمٹ سکیں۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ سوات کے سیاحتی علاقے مدین اور بیرین میں ایک بار پھر سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ سوات کے سیاحتی علاقے مدین اور بیرین میں پھر سے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ 3 رابطہ پل اور درجنوں مکان ریلے میں بہہ گئے۔ مدینہ اور بحرین کا مختلف علاقوں سے زمینی رابطہ بھی کٹ گیا۔ بحرین پر موجود ہوٹلوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ سیاحوں کو فوری طور پر سوات چھوڑنے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ دریائی کٹاؤ سے متعدد بستیاں اور تعلیمی ادارے در بدر ہو گئے۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ ظاہر پیر میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دریائی کٹاؤ سے متعدد بستیاں اور تعلیمی ادارے برباد ہو گئے، فصلیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا، وہیں لوئر دیر اور موسلا دھار بارشوں سے دریائے سوات میں طغیانی آ گئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ پشاور میں آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ کوہاٹ، نوشہرہ، مردان سمیت مختلف اضلاع میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ لوئر دیر میں دریائے پنچکوڑا میں اونچے درجے کا سیلاب آنے سے بالائی علاقوں کی سڑکیں بہہ گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مختلف سیاحتی مقامات پر سیاح بھی پھنس گئے۔ سوات میں بارش سے دریائے سوات میں طغیانی آ گئی۔ بیشگرام کے علاقے میں رابطہ پل دریا برد ہو گیا۔ شدید بارش سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اکثر علاقے بجلی سے محروم ہو گئے، جس سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش سے پشاور، نوشہرہ، مردان سمیت بالائی اضلاع میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ راجن پور کی تحصیل روجان میں حالیہ بارشوں سے میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کے رکھ دیا۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جس سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے ملک طفیل۔ رجحان میں حالیہ بارشوں سے شہر بھر کے سڑکیں، گلیاں تالاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ بارش کے پانی کے ساتھ گٹروں کا گندا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر شہر بھر میں گٹر ابل پڑے ہیں۔ وارڈ نمبر 11 کے مکینوں نے میونسپل انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے گٹر ابل رہے ہیں اور ڈسپوزل پہ بالکل بند ہے، ابھی تک بھی یہ نہیں چلا رہے ہیں۔ ان کی ناقص حکمت عملی ہے۔ ان کو پتہ تھا مونسون کی بارشوں کا، انہوں نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کیا اور سارا کام یہ جگاڑ کے اوپر کر رہے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے ایک جگاڑ لگایا، موٹر نہیں چل رہا، گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ ان کی ناقص حکمت عملی اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے ندیوں میں 3 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے گھر میں پانی اندر جا رہا ہے، لوگ تنگ ہیں۔ تحصیل کمیٹی کا سارا انتظام ناقص ہے اور سارا نظام درم برم ہے، نہ کوئی کام کر رہا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ادھر کوئی رجحان میں سٹی رجحان میں یہ سارا نظام درم برم پڑا ہے۔ کمیٹی کی ناقص حکمت عملی، تحصیل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر یہ منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی وجہ سے تمام تر جو شہری ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں سیوریج کا پانی جمع ہے، بارش کا پانی جمع ہے، نکاسی آب ابھی تک تحصیل انتظامیہ کی جانب سے نہیں کی گئی۔ کیمرہ مین ملک احمد کے ساتھ ملک طفیل، سچ نیوز، روجان۔
آگے بڑھیں اور خبر دیں حیدرآباد سے۔ حیدرآباد میں بارش تو تھم گئی مگر مسائل جوں کے توں ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد شہر میں کچرا اور گندگی سے تعفن پھیلنے لگا۔ بارش تو تھم گئی مگر سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے باسیوں کی بھی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ ریلوے اسٹیشن، لطیف آباد، مہر علی کالونی، لیاقت کالونی میں بھی بارش کا پانی موجود ہے، جبکہ خالی روڈ، ریلوے کالونی، گلشن میران، قاسم آباد سمیت کئی علاقوں سے بھی تاحال پانی نہیں نکالا جا سکا۔ بارش کے بعد شہر میں کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر سے تعفن پھیلنے لگا ہے۔ دادو کے علاقے کاچو کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں، 4 ہفتے گزر گئے مگر رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں گے شعیب تھیم۔ دادو کے علاقے کاچو میں بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تگانی سے آنے والے سیلاب نے پورے کاچو کو پانی پانی کر دیا۔ سیلابی ریلے میں مال مویشی، گندم اور کچے مکانات سمیت سب کچھ بہہ گئے، جس وجہ سے 300 سے زائد گاؤں سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، جن کا تال جوئی اور دادو شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ سیلاب متاثرین 4 ہفتوں سے کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے تمام دعوے جھوٹے نکلے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کے دورے بھی کوئی کام نہیں آئے۔ 4 ہفتے گزر گئے، نہ تو رابطہ سڑکیں بحال ہو سکیں، نہ ہی متاثرین کو کوئی ریلیف مل سکا ہے۔ کاچو میں سیلاب کے باعث رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ دردناک مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب ایک میت کو بھی اسی سیلابی پانی سے گزرنا پڑا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کاچو کو آفت زدہ قرار دینے کے باوجود تاحال سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ یہاں سے ووٹ لے کر کامیاب ہونے والے منتخب نمائندگان بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح عمرکوٹ میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مسلسل بارشوں سے عمرکوٹ کے باسیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمرکوٹ میں بارشوں نے تباہی مچا دی، ہزاروں خاندان پہلے ہی دربدر تھے کہ رہی صحیح کثر بارشوں کے 7ویں اسپیل نے پوری کر دی۔ بارشوں سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے، نقل مکانی کرنے والے متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ متاثرین 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ مرادلی شاہ سا کے اٹو دے غریب مسکین آئیوں سا بچہ نہ دائیں بک مری، نیاڑی بیچاریوں بھی بک مری، غریب مسکین بور میں بڑا پڑھائیوں پان کڑا سا جی مدد کر، غریبن جی مدد کر۔ عمران خان ایسی جب کمرے میں نکلا جی مدد کرو، غریبن جی مدد کرو، غریب آئیوں مسکین آئیوں پانی لگیا پیا آساں بک مری بیانا ڈا بچائیں۔ ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ ندیم رحمان میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے عمرکوٹ کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ ایریا یا پورا کراپ تقریباً 80% کراپ جو ہے وہ ہمارا ڈیمیج ہو چکا ہے، چاہے وہ کپاس ہو چاہے وہ مرچ ہو۔ ابھی وہ یعنی کہ نہیں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ آگے وہ جو ربی والا سیزن آ رہا ہے اس میں بھی سوئنگ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی اگر وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر تو یعنی کہ ہے، ورنہ نہیں۔ تو ہنگامی حالات اپنی جگہ پہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ہمیں آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ طوفانی بارشوں سے بے گھر ہونے والے افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح عمرکوٹ میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح بارشوں نے سیمن میں بھی تباہی مچا دی۔ منچھر جھیل کا دروازہ ٹوٹنے سے سیمن کے 10 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ رپورٹ کریں گے شمشیر علی۔ حالیہ بارشوں اور منچھر جھیل کے دانسر واہ کے دروازے ٹوٹنے سے سیون شریف کی یونین کونسل بوبک جعفر آباد کے 10 سے زیادہ دیہات زیر آب۔ ضلع انتظامیہ جامچور اور منتخب نمائندوں نے متاثرین کی کوئی سہایتا نہ کی۔ علاقے میں کن بچوں، خواتین اور عمر رسیدہ افراد کے ہمراہ علاقے سے نکلتے دکھائی دیے۔ متاثرہ افراد نے اپنا بچہ، کچا سامان اور ضروری اشیاء ساز و سامان کو سیلابی پانی میں ڈوبا چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اور منتخب نمائندوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ جمع پونجی لگا کر جو گھر بنائے تھے وہ مشکل میں صاحبان فراہم نہ کر سکے۔ گھروں کا تمام ساز و سامان بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ علاقے میں کنوں نے بتایا کہ انہوں نے رات چھتوں اور زمین پر گزاری اور بچوں 20-20 گھنٹے سے بھوکے ہیں۔ کپڑے اور گھر کے تمام سامان، راشن بھی پانی کے نظر ہو گیا۔ منچھر جھیل پر بارش متاثرین نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ہنگامی بنیادوں پر مدد اور امدادی پیکج فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین رنجن سولنگی کے ساتھ شمیر خان اوٹھو، سچ ٹی وی نیوز، سیون شریف۔ میرپور خاص کے باسیوں کے بارش کے بعد ایک اور امتحان۔ 3 دن گزر گئے مگر بجلی بحال نہ ہوئی، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ رپورٹ کریں گے عبید اللہ۔
मीरपुर खास बारिश खत्म हुए 2 दिन गुजर गए, बिजली बहाल ना हो सकी। सब डिवीजन हीराबाद के फीडर में आने वाली 5000 घरों की आबादी 3 दिन से बिजली के लिए तरस गई। माली कॉलोनी, दस्तगीर टाउन, शादमान सिटी, कोरीगोड व दीगर इलाके के लोगों ने मुसलसल 2 दिन से एहतजाज में रिंग रोड पर धरना देकर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। इलाके मक्कीन का कहना था कि 3 दिन से बिजली न होने की वजह से घरों में पीने का पानी नहीं है, हमारी बिजली बहाल की जाए। 3 दिन से हम इधर खड़े हो रहे हैं, पुलिस आती है, थाने वाले आते हैं, बोलते हैं हम आधे घंटे में लाइट चालू करा रहे हैं, रोड खुलवा देते हैं। अभी एसी साहब इधर बैठा, बोला रोड खोल दो, मैं तुम्हारा आना जो लाइट चालू करवाता हूँ। हमने रोड बंद किया हुआ है, जब तक हमारे 3 तार हैं सामने, उधर देख भाईजान 3 तार हैं, ये लगेंगे 5 मिनट का वापडा का काम है और 3 दिन से हम लोग खुआर हैं। अपना घरों में पानी नहीं है, लेडीज बच्चे परेशान हैं, खाने पीने को नहीं है, परेशान लगे पड़े हैं। इंतजामिया से पुरजोर अपील है, मेहरबानी करके ये 5 मिनट का काम है, वापडालों को बोल के ये अपना लाइट जो है शादमान सिटी, कोरीगोड, बाबूशाह कॉलोनी, ये सारी जो है लिंक एक ही है, 5 मिनट का काम है। जब भी बारिश का मौसम भी होता है ना, तो यहाँ से 11,000 के जंपर काट के चले जाते हैं। तकरीबन 80 ट्रांसफार्मर इस पे चल रहे हैं। तकरीबन 3 दिन हो गए, सुबह 8 बजे से सुबह भी खड़े हैं, रात को भी 3 बजे तक हम इधर बैठे हैं। कोई भी इंतजामिया वाला हमसे पूछने आज तक अभी तक नहीं आया। जी, मुजाहिरीन की आपने बात सुनी, इनका क्या कहना है? इनका यही कहना है कि 3 दिन से लाइट ना होने की वजह से जिंदगी मुश्किलात में पड़ गई है। इनका ये मुतालबा है कि फिलफोर लाइट को बहाल किया जाए। उबैदुल्लाह कोरी, सच टीवी न्यूज, मीरपुर खास। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा सांगड़ा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास और थरपारकर के सरहदी शहर नौकोट के करीब सेम नाले का जायजा लिया और शगाफ फौरी तौर पर पुर करने की हिदायत की। मुराद अली शाह तहसील झंडों में सैलाब मुतासरा कैंप पहुंचे। सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था, सिंध में ज्यादा बारिशों के बायस इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। सेम नालों में पड़ने वाले शगाफ पुर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला का कहना था, सूरत हाल बेहतर होने के बाद महकमा आबपाशी के हुकाम के साथ मिलकर निकासी आब के नालों की तोसी और दीगर मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। ताहम आइंदा ज्यादा बारिशों के नतीजे में नालों में तोग़यानी और इलाके में सैलाबी कैफियत पैदा न हो सके। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत से मीरपुर खास के काश्तकारों के लिए कर्ज में रिलीफ का भी मुतालबा किया। मर के भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर में हैदराबाद में हालिया बारिशों से कब्रिस्तानों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बायस अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए जाने वालों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे जांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मानसून की हालिया बारिशों से जहां नशेबी इलाकों को मुतासिर किया, तो वहीं शहर भर के कब्रिस्तानों में पानी जमा होने से कब्रों की बेरुमती हो रही है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए पानी में खड़े होकर फातिहा ख्वानी करने पर मजबूर है। ये जो बारिशें हुई इन वजह से कब्रिस्तान में जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिस वजह से जो है लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आके फातिहा ख्वानी नहीं कर सकते। यहाँ पानी भरा हुआ है, हम आते हैं, हमें दुख होता है कि हमारे अजीज जो हैं वो यहाँ दफन है और वहाँ पानी भरा हुआ है। हम ये गवर्नमेंट का काम है, ये कब्रिस्तानों में जो पानी है इसको निकाला जाए। ये तमाम गंदगी हो रही है, पानी सड़ रहा है, ये कब्रों में भी जाता है। शहरियों ने मजीद कहा कि म्युनिसिपल कारपोरेशन बल्दिया, महकमा HDA वासा और जिली इंतजामिया को चाहिए कि कब्रिस्तानों में बारिशों के पानी की निकासी की जाए, ताकि शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और तदफीन बआसानी कर सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। चित्राल में रेशम के सैलाब मुतासरीन अभी तक इमदाद के मुंतजिर हैं। RCC पुल सैलाबी रेले के नजर होने के बायस अपर चित्राल का ताहाल मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। रिपोर्ट करेंगे गुल हम्माद फारूकी। 26 अगस्त को रेशन में जो तबाकुन सैलाब आया था उसने इस इलाके का नक्शा बदल डाला। सैलाब की वजह से मेन शाहराह पर RCC पुल जो करोड़ों रुपए की लागत से हाल ही में तामीर हुई थी, एक ही रेले में बह गया, जिसकी वजह से जिला अपर चतराल का मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी रब्ता मुनक़ती हो चुका है। मुकामी रजाकारों ने नाले पर आर्जी तौर पर लकड़ी रखकर रस्सी की मदद से लोगों को आर पार अबूर कराते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों ने चेयर लिफ्ट भी लगाए हैं, जिसमें बच्चे, खवातीन और ज़ईफ़ुल उम्र लोग उस
اس پار لے جاتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے متعدد مکانات، زیر کاش زمین، پلدار باغات اور کڑی فصلوں کو بھی نہایت نقصان پہنچا ہے۔ اب نوشی کی اسکیم ختم ہونے سے پینے کے پانی کی شدید قلت ہے۔ چند مہیر حضرات ان متاثرین میں مفت کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں اور چترال سکوٹس کے ٹینکر میں لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کی جاتی ہے۔ صوبائی محکمہ پیڑوں کا 200 kV پن بجلی گھر بھی سیلاب کی وجہ سے ختم ہوا اور اب یہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اپر چترال نے متاثر علاقے کا دورہ کیا ہے، مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک کوئی مدد نہیں ہوا۔ بعض نمائندوں نے اس پل کی غیر معیاری ہونے کے بابت تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ ریشن پل ٹوٹنے کی وجہ سے کثیر تعداد میں سیاح بھی اس طرف پھنس گئے ہیں اور اب وہ اپنی گاڑیاں نہیں لا سکتے۔ سیلاب نے جامع مسجد ریشن کو بھی نہیں بخشا اور اسے بھی ملیا میٹ کر دیا۔ متاثر لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خوبصورت علاقے کو بار بار سیلاب کی تباہکاریوں سے بچانے کے لیے ریشن گول نالے کی دونوں جانب مضبوط حفاظتی دیواریں بنائے جائے تاکہ یہ لوگ محفوظ رہ کر سکھ کا سانس لیں۔ یہ متاثرین اس علاقے میں تمام تباہ شدہ منصوبوں کا جلد از جلد دوبارہ تعمیر ہونے اور رابطہ بحال کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشیں ہو سکتی ہیں، جس سے درجہ حرارت میں واضح کمی واقع ہو گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب میں موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا شروع ہونے والا نیا سلسلہ جمعرات کی رات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کے سبب ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے، جس کے سبب متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں سب سے زیادہ بارش جوہر آباد میں 146 ملی میٹر اور نورپل تھل 143 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں سوات کے قریبی علاقے مالم جبہ میں 118، ادھر کشمیر میں مظفر آباد میں 42، گڑھئی دوبٹہ میں 38 اور کوٹلی 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلگت بلتستان کے علاقے گوپس 19، دروش 14 اور استور میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ وہاڑی کے نوائی علاقے لڈن کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گلیوں، بازاروں اور گھروں میں گندا پانی کھڑا ہو گیا۔ سیوریج کے گندے پانی کے باعث زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو چکا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد ندیم۔ ویاڑی کے نواحی علاقہ لڈن کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تو دے دیا گیا، لیکن یہاں کے مسائل حل کرنا ضلعی انتظامیہ کو بھول ہی گیا۔ ماہانہ ٹاؤن کمیٹی کی فیسیں بھی وصول کی جا رہی ہیں، لیکن مسائل حل کرنا کسی کے ذہن میں بھی نہ ہے۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث پچھلے 3 ماہ سے لڈن کی گلیوں، بازاروں اور گھروں میں گندا پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ مساجد اور تعلیمی اداروں کے سامنے بھی سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہے۔ گزرگاہوں پر گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے اور گندا پانی سے پیدا ہونے والی بدبو میں اہل علاقہ کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ سیوریج کا یہ گندا پانی پینے والے زیر زمین پانی کو بھی آلودہ کر چکا ہے، جبکہ شہری مدرسیت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر ضلعی افسران کو بھی متعدد بار تحریری درخواستیں بھی دی ہیں، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ تقریباً 4 سے 5 منتھ ہو گئے ہم مسلسل پانی میں سے گٹروں کے پانی کو ہم کافی دفعہ کئی بار ڈی سی صاحب کے پاس جا چکے ہیں، سی او کو کمپلین کر چکے ہیں، سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کر چکے ہیں، لیکن کسی نے کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی اس پہ آ کے ایکشن لے جائے۔ کا پانی تو ہمیں پہلے ہی میسر نہیں ہے، یہ واٹر سپلائی ہے جو 15 سال سے ناکارہ ہے اور یہ اس کے ساتھ پلانٹ ہے فلٹر، یہ بھی ناکارہ ہے۔ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا۔ تو ہماری ایک بار پھر جو بھی صاحب اقتدار باضمیر لوگ ہماری بات سن رہے ہیں تو مہربانی فرمائیں، آخر ہم بھی انسان ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ پائے کہ انسان ضرور سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم بھی انسان ہیں، حقیر ہی صحیح ہیں تو انسان۔ جس پر شہریوں نے بلدیہ کے افسران اور ضلعی انتظامی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ قوم سے نوٹس لیتے ہوئے سیوریج کا درینہ مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شہزاد مغل کے ساتھ محمد ندیم، سچ نیوز، وہاڑی۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سبزال کا ایل پی روڈ کچرا کنڈی بن گیا۔ تعفن کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے حماد اللہ۔ کوٹ سبزال کے نوائی علاقے سنجر پور میں کے ایل پی روڈ کچرے کا ڈھیر بن گیا، جس کی وجہ سے عوام کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ یہاں پر قبرستان کا واحد رستہ ہے، جس کی وجہ سے عوام کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سبزال۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پتوکی میں بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ خانیوال میں M4 موٹر وے مخدوم پور انٹرچینج کے قریب ٹرولر اور مزدے میں تصادم سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ لیا کے علاقے چوک اعظم میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔
نواب شاہ میں قاضی احمد پور روڈ پر مسافر وین نے 5 افراد کو کچل دیا. حادثے میں 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے. سوابی جہانگیر روڈ اور پر 2 تیز رفتار رکشوں میں تصادم سے 5 افراد زخمی ہو گئے. نوشہرہ ورکا کے نوائی گاؤں ڈھیلا شریف میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے 3 بھائیوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. نوشہرہ ورکا کے نوائی گاؤں ڈھیلا شریف میں لین دین کے تنازع پر فائر کھول دیے گئے جس سے 3 سگے بھائی سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. تشویشناک حالت میں زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی. پولیس کے مطابق لین دین کے تنازع پر واقعہ پیش آیا. رشوت دو انصاف لو. لیا میں DSP چوبارہ کے دفتر میں مبینہ طور پر رشوت کے لیے رات گئے دفتر لگا لیا. ویڈیو منظر عام پر آ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں ظہور دورانی. رشوت دو اپنی مرضی کا انصاف لو. DSP چوبارہ محمد حیات دریشک کے ریڈر نے DSP دفتر چوک اعظم میں مبینہ طور پر رقم بٹورنے کی خاطر رات گئے دفتر لگا لیا. ساتھ نیوز نے ریڈر کی شہری سے رقم لینے کی فوٹیج حاصل کر لی. فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ساحل سے ریڈر رشوت کی رقم وصول کرتا ہے. مبینہ طور پر دوبارہ اور رقم کے تقاضے پر شہری اور پیسے نکالتا ہے. ریڈر رقم لے کر جیب میں ڈال لیتا ہے. رشوت مبینہ طور پر نوائی علاقہ میں رقبہ کے قبضہ میں پولیس کی مدد کے وعدے کے عوض لی گئی. DSP کے دفتر میں سر عام اس طرح رشوت کا واقعہ یقیناً محکمہ پولیس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. DPO لیا حسن اقبال سے رابطہ کرنے پر ان کا کہنا تھا اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے. لائن حاضر بھی کر دیا گیا جبکہ انکوائری جاری ہے. اہلکار کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اگر کسی افسر کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے تو ملوث تمام افراد کے خلاف ایکشن ہوگا. کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا. رشوت خوری میں ملوث کالی بھیڑیوں کے لیے محکمہ میں کوئی جگہ نہیں. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا. میاں والی میں موٹر وے پولیس نے بھی وزیر اعظم کے پروگرام کلین اینڈ گرین پاکستان میں پودے لگا کے اپنا حصہ ڈالا. موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر میاں افنان امین نے وزیر اعظم کے پروگرام کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم کا اپنے آفس میں پودا لگا کر افتتاح کیا. انہوں نے کہا پودے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے مہم کے تحت تقریباً 2000 پودے لگائے جائیں گے. ان کا مزید کہنا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. کلین گرین پاکستان مہم کے تحت درخت لگانا حکومتی سطح کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے. ضلع لوئر دیر میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی آنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تمیرا گر کی OPD اور سرجیکل یونٹ کھل چکے ہیں جہاں مریض بڑی تعداد میں علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں. رپورٹ کریں گے رحمت اللہ. یہ مناظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کا ہے جس کے تمام OPDs مریضوں کے علاج معالجے کے لیے کھولے ہیں اور دور دراز سے بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. تیمرگرہ DHQ ہاسپٹل جو ہے نا اس میں ساری OPDs کھلی ہوئی ہے، لوگ آ رہی ہے، مریض بھی ہے اور یہاں پہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہی ہیں. 5 ماہ بعد ضلع لوئر دیر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد اسپتال کے تمام OPDs اور سرجیکل اور ڈینٹل یونٹ فعال ہو چکے ہیں اور اسپتال کے طب عملہ مسیحوں کی خدمت میں مصروفی عمل ہے. ENT میں ہم نئے ایکوپمنٹس ہم لے کے آئے ہیں. ایکسپینسو ایک ایکوپمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے لگ جائے گا. تو یہ فیسلٹیز انشاءاللہ آ رہی ہے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اس عوام کو ہم بہتر سے بہتر سہولیات ہم فراہم کر سکیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کے کورونا انسولیشن وارڈ میں اس وقت کوئی مریض داخل نہیں جبکہ ضلع بھر میں صرف 13 کورونا مریض موجود ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوئر دیر. رحیم یار خان سے خبر دیں جہاں شیخ زید ہسپتال کے ملازمین کی 1 ماہ سے جاری احتجاج نے نیا رخ اختیار کر لیا. ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے MS آفس کا گھیراؤ کر لیا. آپریشن تھیٹر سمیت دیگر شعبے بند کروا دیے جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے MS آفس کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین نے آپریشن تھیٹر سمیت دیگر شعبوں کو بند کر کے ہسپتال کے اندر دھرنا دیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین نے پنجاب حکومت، ضلعی انتظامیہ اور MS کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے نوکریوں پر بحال کرنے اور تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا. کمالیہ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے میونسپل کمیٹی میں تقریب منعقد کی گئی جس میں صوبائی وزیر آشوا ریاض فتحانہ نے معذور افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے. اسد راجپوت رپورٹ کریں گے.
محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی کمالیہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی مہمان خصوصی ایم پی او صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ اور اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد عرفان ہنجرا تھے۔ صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے معذور افراد میں امدادی چیک تقسیم کیا اور اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ کا کہنا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کی خدمت کے لیے عزم کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کی جانب سے کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے غریب عوام کی مدد کی گئی جو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے غریب دوست پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبد الشکور بھی ہمراہ تھے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی کمالیہ۔ چوک قریشی کے نوائی علاقے بستی شیخ والا میں قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے قبرستان کی چار دیواری بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ چوک قریشی کے نوائی علاقہ بستی شیخ والا جہاں پر قبرستان کی چار دیواری نہیں ہے اور قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جانوروں نے اپنی چراگاہ بنا لیا اور کتے بلیوں نے اپنی آرام گاہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں کے مکینوں نے کہا واقعی ہمارے اس قبرستان میں کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ کافی پرانا قبرستان ہے، یہاں پہ کسی قسم کی سیاسی لوگوں نے ضلع انتظامیہ نے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے اور سیاسی لوگوں سے کہ ہمارے قبرستان کی چار دیواری مکمل ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارے قبرستان کی چار دیواری مکمل ہونی چاہیے اور یہ حد براری ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے قبضہ کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے قبروں کی تقدس پامال ہو رہا ہے اور کہا کہ یہ 100 سال پرانا قبرستان ہے۔ ہمارا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور انتظامیہ مظفر گڑھ سے مطالبہ ہے کہ بستی شیخ والا کے قبرستان کے گرد چار دیواری۔ پاک وطن میں صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد رمضان قادری کے 28ویں عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے تقریبات میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے چودھری طارق۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت پیر سائیں حافظ محمد رمضان کے 28ویں عرس کی 4 روزہ تقریبات اختتام کو پہنچ گئیں۔ تقریبات کے دوران محفل سماع میں نامور قوالوں نے اپنے کلام کے ذریعے آپ کی تعلیمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ درگاہ کے سجادہ نشین پیر غلام عباس قادری کا کہنا ہے، بزرگوں کے عرس کا 4 روزہ پروگرام ہوتا ہے، لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے، عقیدت مند جو بھی آتے ہیں وہ فیض یاب ہو کے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے زائرین نے 4 روزہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ میں سالانہ عرس مبارک پر ویاڑی سے آیا ہوں اور میں ہر سال یہاں آتا ہوں اور ہمیشہ سرکار سے فیض لے کے جاتے ہیں۔ عرس میں شرکت کے لیے آیا ہوں، مجھے یہاں پہ میں نے دعا مانگی ہے اور مجھے ذہنی اور روحانی سکون حاصل ہوا ہے اور انشاءاللہ میں بہت فیض یاب ہو کے جا رہا ہوں۔ عرس میں دعائیہ تقریب کے دوران ملکی ترقی و خوشحالی، کرونا وبا کے خاتمے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری طارق علی، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ دیہی علاقوں کی رہائشی صحت مند رہنے کے لیے ورزش کے بجائے زیادہ تر کبڈی، فٹ بال اور کرکٹ سمیت مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ حکومتوں کی کھیل کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے سرپرستی اور انتظامات کے دعوے تو کرتی ہیں، مگر یہ دعوے کتنے سچ ہیں، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تلمبا کا اکلوتا مامو شیر اسٹیڈیم جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ تلمبا کے اکلوتے اسٹیڈیم کا ہے برا حال، انتظامیہ کو نہ آیا خیال۔ مستقبل میں خوبصورتی کے خواب دیکھنے والا اسٹیڈیم کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، مقامی کھلاڑی پریشان۔ سہولیات کا فقدان کہیں یا یہ کہیں کہ اسٹیڈیم کے لیے محض مختص اراضی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اسٹیڈیم بجلی، پانی اور سائے کے انتظام سے بھی محروم ہے۔ اس بارے میں کھلاڑیوں اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت تعاون کرے۔ مقامی کھلاڑیوں اور معززین علاقہ ڈی سی او خنوال اور اعلیٰ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے مناسب اور بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کیمرہ مین محمد عمیر کے ساتھ ایاز احمد سہو، تلمبا۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔